السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 سے 125 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر تُطِیعْ آپ اطاعت کریں، اکثر کی، من جو فی الارض زمین میں ہے، یضلوک وہ سب آپ کو بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ان یتبعون نہیں وہ سب پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْ اور نہیں ہیں، ہم وہ سب، الا مگر، یخرصون سب اٹکل دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کو متنبہ کیا ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، اور محض کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ راہ حق سے ہٹ جائیں گے۔ یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں، اس جھوٹے گمان میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے جو ان کا بھی دین ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں، اور کبھی مردوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اِنَّ بے شک ربک آپ کا رب، ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے، من یضل جو بھٹکتا ہے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اور وہ اعلم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ فَکُلُوا پس تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر ذکر کیا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم، بآیاتہ اس کی آیات پر، مؤمنین سب ایمان رکھنے والے۔ وہ حلال جانور جسے ذبح یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام بسم اللہ واللہ اکبر لیا جائے، اسے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، صرف ایسا ذبیحہ کھانا ایمان کا تقاضا ہے۔ وَمَا لَکُمْ اور کیا ہے تمہارے لیے، اَلَا تَأْکُلُوا یہ کہ نہ تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر ذکر کیا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہ اس پر، وقد حالانکہ تحقیق، فصل اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما حرم جو اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، الا مگر، مَسْتُرِرْتُم جو تم مجبور کر دیے جاؤ، الیہ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرًا بہت سے، لَیُضِلُّونَ یقیناً وہ سب گمراہ کرتے ہیں، بِأَہْوَائِہِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم علم کے بغیر، ان ربک بے شک آپ کا رب، ہوا وہی، اعلم خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، جس کی تفصیل آگے اسی صورت میں آ رہی ہے، ان کے علاوہ سب جانور حلال ہیں، اور اللہ کے نام پر ذبح یا شکار کیا ہوا جانور ان حرام چیزوں میں شامل نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ اور اللہ کے نام کے بغیر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح یا شکار کیا ہوا جانور کھاؤ، الا مَسْتُرِرْتُم یعنی اضطرار اور مجبوری میں حرام کھانا جائز ہے۔ ذرو اور سب چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہر گناہ کو، وباطنہ اور اس کے چھپے ہوئے کو، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یکسبون وہ سب کماتے ہیں، الاسم گناہ کو، سیجزون عن قریب وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، بما اس گناہ کا جو، کانو تھے وہ، یقترفون وہ سب کرتے،
حلال اور حرام صرف کھانے کی چیزوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں، کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں عمل کرو اور نہ دل میں شبہ رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں، جیسے چوری، زنا وغیرہ، اور چھپے گناہ وہ ہیں جس کے کرنے کا دل میں عزم ہو یا جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے کفر، شرک اور نفاق وغیرہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ نہ لیا گیا ہو اللہ کا نام، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَفِسْقٌ یقیناً نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین، لَیُوحُونَ یقیناً وہ سب ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ سب جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ اور اگر أَطَعْتُمُوهُمْ تم نے اطاعت کر لی ان کی، إِنَّهُمْ بے شک وہ، لَمُشْرِكُونَ یقیناً سب مشرک ہوں گے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ اس میں مردار اور وہ جانور تو آیت کے صاف الفاظ میں داخل ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، اور لفظ عام ہونے کی وجہ سے آیت میں ہر اس چیز کو شامل کیا گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، خواہ وہ کھانے کی کوئی چیز بھی ہو، مگر فقہا نے اسے بالاجماع ذبیحہ مراد لیا ہے۔ یاد رہے اگر کسی ذبیحہ پر جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کر دیا جائے تو اکثر فقہا کے نزدیک حرام ہے، مگر جب مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے اطاعت کر لی تو یقیناً بے شک وہ سب مشرک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دینے والا بھی مشرک ہے۔ آوامن اور کیا جو کانا تھا، میتن مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے زندہ کیا اسے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا، لہو اس کے لیے، نوراً روشنی، یمشی وہ چلتا ہے، بہی اس کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کمن اس شخص کی طرح جو، مثلہ اس کی مثال، ظلماتی وہ اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، شینا مزین کر دیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، ما جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ وہ کافر تھا اسے مسلمان بنایا، یعنی جب کافر تھے تو جہل اور کفر اور شرک کے باعث سب مردے تھے، پھر جس کو ایمان ملا وہ زندہ ہوا اور روشنی اور ہدایت پائی، اور اس کے چہرے پر سب لوگ ایمان کی روشنی دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنا دیا، فی کل قرية ہر بستی میں، اکابر بڑے لوگوں کو، مجرمیہا جرائم کرنے والے ہیں اس بستی کے، لیمکروا تاکہ وہ سب مکر و فریب کریں، فیہا اس میں، وما یمکرون اور نہیں وہ سب مکر و فریب کرتے، الا مگر بانفسہم اپنے نفسوں سے، وما یشعرون اور نہیں ہے وہ سب شعور رکھتے۔ شاہ عبد القادر اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، ہمیشہ کافروں کے سردار ہیلے نکالتے ہیں تاکہ عوام الناس پیغمبر کی پیروی نہ کریں، جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو ہیلا نکالا کہ جادو کے زور سے سلطنت لینا چاہتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، جاءتہم آئے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، نؤتا ہمیں دیا جائے،
مثلما اس کے مثل جو اوتیا دیا گیا ہے رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو۔ اللہ اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے حیثو جہاں یجعلو وہ رکھے رسالتہ اپنی رسالت کو۔ سیصیب ان قریب پہنچے گی الذین ان لوگوں کو جو اجرموا سب نے جرم کیا صغار ذلت عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وعذاب شدید اور سخت عذاب ما کانوا اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یمکرون سب مکر و فریب کرتے۔ کفار کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ جب بھی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ جب تک ہم خود اس منصب پر فائز نہیں ہوں گے ہمیں یہ معجزہ نہیں ملے گا، ہم ایمان نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ نبوت اور رسالت محض وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نبوت کی امانت اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ نعمت کس کو عطا کرنی ہے، مکہ کے ایک یتیم کو یا مکہ اور طائف کے کسی متکبر سردار کو۔ فمن پھر جسے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یہدیہ یہ کہ وہ ہدایت دے اسے یشرح وہ کھول دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو للاسلامی اسلام کے لیے۔ ان یرید اور جسے وہ چاہتا ہے ان یضلہ یہ کہ وہ گمراہ کر دے اسے یجعل تو وہ کر دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو ضیقاً تنگ حرجاً بہت گھٹا ہوا کأنما گویا کہ وہ یصعد وہ چڑھ رہا ہے فی السماء آسمان میں۔ کذالک اسی طرح یجعل اللہ ڈالتا ہے اللہ تعالی الرجس گندگی کو علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لاتے۔ اسلام کا لفظی معنی تابع ہونا ہے اور اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے نظام عدل کے مطابق جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ صحیح بات تسلیم کرنے کے لیے کھول دیتے ہیں، جسے اس کی سرکشی کے باعث ہدایت نہیں دینا چاہتا تو اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمارے سینے کو بھی ہدایت پر گامزن فرما دے، ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لے۔ آمین۔